حضرت محترم، جب ہم ان ہستیوں کے اس عمیق اور گہرے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں جو وقت کے محدث کہلائے، جو وقت کے مجدد کہلائے، جو وقت کے شیوخ الاسلام کہلائے، جو وقت کے معلم کہلائے، جو وقت کے فقیہ کہلائے، پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں میل سفر ننگے پاؤں کیا کرتے ہیں۔ حضرت سفیان الثوری بیان کرتے ہیں، جسے ابن ابی شیبہ المصنف میں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں روا سفیان ان رجل لم یسمیہ فقال ان مسروقا رحل فی حرف، کہ حضرت مسروق وَأَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَحَلَ فِي حَرْفٍ، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے محدث تھے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید جو اپنے وقت کے محدث تھے، فرماتے ہیں صرف ایک حرف تک پہنچنے کے لیے، ایک حرف کی تلاش میں وہ سینکڑوں میل کے سفر کرتے رہے۔ حضرت سعید بن المسیب کے لیے جو سید التابعین ہیں، ان کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اخرج البیہقی و ابن عبد البر عن مالک رحمہ اللہ تعالی فقال بلغنی، امام مالک فرماتے ہیں بلغنی، مجھ تک یہ خبر پہنچی، ان سعید بن المسیب کان یقول ان کنت لاسیر اللیالی والایام فی طلب الحدیث الواحد، فرماتے ہیں کہ مجھے صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک تھا، مجھے ساری رات اور سارا دن بھی سفر کرنا پڑے تو میں کبھی پیچھے نہیں آیا۔ حاضر محترم، حضرت امام شعبی ایک روز اپنے طلباء کو پڑھاتے ہوئے فرمانے لگے، فرماتے ہیں آتیتکہ بغیر شیء، من قال ھذا امام شعبی، یوما من الایام قال لی صاحبہ و طالبہ فقال یا اخی آتیتکہ بغیر شیء، ھذا هو العلم الذی انا آتیتکہ بغیر عوض، وَإِن كَانَ الرَّاكِبُ لِيَرْكَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا دُونَ، خواہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو میں آپ کو بٹھا کر علم دے رہا ہوں، امام شعبی اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ اے میرے طالب علم، یہ جو علم آپ کو میں بٹھا کر بڑی آسانی سے میں قال و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا ابلاغ کر رہا ہوں، پہنچا رہا ہوں، آپ کو کیا پتا دینے والا کتنی سواریوں پر سوار ہو کر کتنے ہزاروں میل سفر کر کے یہ علم جمع کرتا رہا اور بڑی آسانی سے اس مسند پر بیٹھ کر آپ کو دے رہا ہے۔ میں نے تو علم دیا ہے، اس کا عوض کبھی مانگا نہیں، مگر بتانا چاہ رہا ہوں اتنے سے علم کے لیے دینے والے کو اتنی مشقتوں سے گزرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جب علم کا سفر کرتے تھے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم کے لیے جو سفر ہے وہ 16 سال کی عمر میں شروع کیا۔ میں اپنے والد محترم کے ساتھ حرمین شریفین گیا، وہ میرا علم حدیث کا پہلا سفر تھا۔ وہ فرماتے ہیں تکمیل حدیث کے لیے علوم شریعہ کے اصل مرکز حرمین شریفین پہنچا، اس وقت تک میں نے اس علم کے لیے 55 حج کیے، 55 حج ادا کیے، اور میری حسرت یہ ہوتی تھی، میری خواہش یہ ہوتی تھی کہ اس دفعہ کسی محدث کی زیارت ہو جائے، اس دفعہ کسی فقیہ کی زیارت ہو جائے، کسی جلیل القدر تابعی کی زیارت ہو جائے، ان کے زانوِ تلمذ ہو کر
ان کی صحبت میں بیٹھ کر، ان کی مجالست میں بیٹھ کر، ان کی توجہات کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا اخذ کر سکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 16 سال کی عمر میں جب اپنے والد گرامی کے ساتھ حرم کعبہ پہ داخل ہوا تو میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ میں نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ یہ ہجوم کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سیدنا عبداللہ بن حارث کا ہجوم ہے، یہ لوگ ان کی صحبت میں بیٹھ کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس لے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پہلی حدیث سے مبارک کا جو سماع ان سے کیا وہ بتا رہے تھے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ، جو اللہ کے دین کے لیے تفقہ فی الدین حاصل کر لیتا اس سے مزین ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اللہ اسے رزق دیتا ہے جسے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں سال کے 3 حصے کیا کرتا ہوں۔ پہلے 4 مہینے میں طلب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کرتا ہوں، پھر اگلے 4 مہینے میں جہاد کے لیے وقف ہو جاتا ہوں، اور پھر اگلے 4 مہینے میں تجارت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں تھے جن کا علم بھی منظم تھا، جن کی حیات بھی منظم تھی، جن کی زندگی بھی آرگنائز تھی، جن کی شخصیت بھی آرگنائز تھی، جن کے اوقات بھی قیمتی تھے، جن کے الفاظ بھی قیمتی تھے، جن کی نسبتیں بھی قیمتی تھی، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا تھا وہ بھی قیمتی ہو کر اٹھتا۔ پھر ایک روز ان کے شاگرد حضرت اعلیٰ بیان کرتے ہیں، رأیت عبداللہ ابن مبارک فی المنام، کہ جب ان کا وصال ہو گیا تو میں نے سیدنا عبداللہ ابن مبارک کو میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا فقلت ما فعل بک ربک، کہ اے عبداللہ ابن مبارک آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کو کیا صلہ ملا؟ آپ فرماتے ہیں غفر لی برحلتی فی الحدیث، وہ جو میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں سفر کیا کرتا تھا، میرے رب نے اس سفر کی خاطر مجھے معاف کر۔ پھر قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، بڑے خوبصورت قول ہے، کن کا قاضی ابو یوسف یقول وروى محمد بن قدامہ وقال سمعت شجاع بن مخلد وقال سمعت ابا یوسف یقول وهو يقول مات ابن لي، قاضی ابو یوسف یقول مات ابن لي فلم احضر جهازه ولا دفنه وتركته على جيراني واقربائي مخافة ان يفوتني من ابي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عنه۔ سبحان اللہ۔ امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ کے جلیل القدر شاگرد تھے۔ وہ فرماتے ہیں میرا طلب علم میں حال یہ ہو چکا تھا کہ میں دن رات اپنے شیخ ھذا هو ادب الشیخ، ھذا هو ادب ملازمت الشیخ، کیف التزمه فی مجلس الشیخ ولم یترک مجلسه ابدا حتی عند موت ابنه۔ وہ فرماتے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا مگر مجھے اپنے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت اتنی پیاری تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں مصروف ہو جاؤں اور پھر شیخ امام اعظم کی صحبت چھوٹ جائے، اور وہ علم جو مجھے اس صحبت سے ملنا ہے، اگر ایک صحبت سے وہ ملا ہوا علم میری زندگی سے خارج ہو جائے تو شاید اس کی حسرت ساری زندگی کو ہی نہ نکال سکے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی لاش ہمسایوں کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، میرے بیٹے کی تجہیز بھی تم کر دیں، تکفین کا اہتمام بھی تم کر دینا، اس کی تدفین کا اہتمام بھی خود کر دینا۔ اگر آج مجھے میرے شیخ کی فقہی مجلس میں سے ایک لمحہ بھی چھوٹ گیا تو ساری زندگی اس حسرت سے باہر نہیں آ سکتی۔
انہوں نے بیٹے کی میت کو چھوڑ کر امام اعظم کی صحبت کو ترجیح دیا تو امام ابو یوسف بن گئے۔